جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جو ہے وہ آزاد کشمیر کے جنرل الیکشن کا فیز 3 جو ہے وہ ہو رہا ہے اس وقت، اور فیز 3 کے جو پونچھ ڈویژن ہے اس کے 2 اضلاع حویلی اور باغ کے 4 حلقوں میں جو ہے وہ اس وقت پولنگ جو ہے وہ صبح 8 بجے سے جاری ہے۔ جو باقی پونچھ ڈویژن کے 2 اضلاع ہیں راولہ کوٹ اور پلندری، وہاں پہ جو اس وقت دھرنا جو ہے وہ موجود ہے، تو ان حلقوں کا الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آگے ضمنی الیکشن میں لے کے جا رہا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کی حکومت نے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ دھرنے والوں کو جو ہے وہ ٹائم دیا جائے تاکہ وہ جو الیکشن کو روکنا چاہتے تھے انہیں اب یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ الیکشن وہ نہیں روک سکے، اور آزاد کشمیر کے عوام نے اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ اپنے منتخب نمائندوں کو دے دیا ہے، اور منتخب نمائندے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آج فیز 3 کے الیکشن مکمل ہونے کے بعد جو ہے حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا، اور آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے عوام کے مینڈیٹ سے جو ہے وہ ایک منتخب حکومت جو ہے وہ قیام پذیر ہوگی، اور وہ آزاد کشمیر کے مسائل کو، معاملات کو، مشکلات کو جو ہے وہ جمہوری انداز سے جو ہے وہ ان کو ریزالو کرے گی۔ تو امید ہے کہ یہ دھرنے والی قوتیں جو ہیں وہ اب جب اپنے اس بنیادی مقصد میں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنے حق رائے دہی سے روکا جائے اس میں ناکام ہو چکی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہے، اور وہ اپنا جو ہے یہ احتجاج جو ہے وہ اس کو واپس لیں، دھرنا جو ہے وہ ختم کریں، تاکہ ان سیٹوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ضمنی الیکشن کے ذریعے سے ان کے نمائندے جو ہیں اس علاقے کے ان حلقوں کے وہ بھی جو ہے وہ اسمبلی کو جو ہے وہ جوائن کریں، اور جو منتخب حکومت ہے وہ جو جائز مطالبات یا مسائل ہیں ان کے اوپر ضرور وہ عمل کرے گی، لیکن وہ عناصر جن عناصر نے ہتھیار اٹھائے ہیں، جن عناصر نے آزاد کشمیر کے جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ ورغلانے کی اور آزاد کشمیر کی تحریک آزادی جموں کشمیر کو سبوتاژ کرنے کی اور ریاست کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی اور دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے کی جو کوشش کی ہے، تو ایسے عناصر کو جو ہے وہ ان مقدمات کو بھی اور قانون کو بھی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا، اور اپنے ان جرائم کا جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا۔ تو آج ان حلقوں میں حویلی اور باغ کے جو ہے وہ حلقوں میں صبح 8 بجے سے جو ہے وہ رائے دہی کا عمل جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ جاری ہے۔ اکا دکا جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں۔ حویلی کا جو حلقہ ہے وہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ واقعہ ہوا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن کا جو لوگ تھے ان سے کوئی ریکارڈ وغیرہ یا چھیننے کی کوشش کی، لیکن فوری طور پہ وہاں پہ کیونکہ QRF کوئک رسپانس فورس میں رینجرز اور آرمی کے جوان جو ہیں وہ شامل ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ کے جو ہے وہ اس صورتحال کو قابو کیا اور وہاں پہ جو ہے وہ پولنگ کے عمل کو جو ہے وہ شروع کروایا۔ اسی طرح سے باغ کے ایک حلقے میں بھی جو ہے وہ 3 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر
جو ہے وہ پولنگ کے عمل کو روکنے کی کوشش کی گئی. مبینہ طور پہ تو وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں ضیاء قمر صاحب، ان کے لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں ملوث تھے. لیکن بہرحال وہاں پہ بھی کیو آر ایف کے لوگ پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں جا کے وہاں پہ پولنگ کے عمل کو جو ہے وہ شروع کروایا ہے. اور اس کے علاوہ ان معمولی واقعات کے علاوہ کوئی جو ہے وہ وائلنس جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی. ایک دیر کوٹ کا جو حلقہ ہے وہاں پہ ناڑا کوٹ ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہوئے ایک بزرگ کو جو ہے وہ وہاں پہ ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ آج دوبارہ حسب سابق جو ہے وہ اپنی ہار کو، اپنی شکست کو جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے کور کرنے کی جو ہے وہ کوشش آج بھی جو ہے وہ جاری کی ہوئی ہے. لیکن آج کچھ ہلکی آنچ پہ ہے. آج پہلے جیسا جو ہے نا وہ جوش و جذبہ نہیں ہے. تو میں نے اس واقعے کا ذکر اس لیے کر دیا کہ کہیں ان بزرگوں کو بھی وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارا ایک اور ورکر جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے. تو یہ بزرگ جو ہیں یہ ہارٹ اٹیک سے جو ہے وہ ناڑا کوٹ کے مقام پہ حلقہ جو LA-14 ہے دیر کوٹ، تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ جو ہے رپورٹ نہیں ہوا. جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ پوری مستعدی سے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں، اور QRF جو ہے اس کا ایک ایکسٹرا کور جو ہے وہ پورے اس عمل کو جو ہے وہ حاصل ہے. تو آج اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر کا الیکشن جو 3 فیزز ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت سازی کا جو ہے وہ عمل شروع ہوگا. اور اب تک کے جو رزلٹس ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ، بلکہ راؤنڈ اباؤٹ 2/3 میجورٹی سے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی. اور انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف، جس طرح سے PMLN نے الیکشن کے دوران وعدہ کیا ہے، تو تعمیر و ترقی کا جو ہے وہ دور انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ شروع ہوگا. ہمارے جو پیپلز پارٹی کے دوست جو ہیں وہ آج بھی اور کل بھی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ بات کرتے رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ دھاندلی ہوئی، فلاں جگہ پہ دھاندلی. آج تک انہوں نے کسی قسم کا ثبوت جو ہے وہ ماسوائے اس کے کہ جی فلاں جگہ پہ جی 80% پولنگ ہو گئی، فلاں جگہ پہ 85% ہو گئی. دیکھیں آزاد کشمیر میں ایک تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا فیملی اور برادری سسٹم جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے. پہاڑ پہ یا کسی جگہ پہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کی اگر آبادی وہاں پہ 230 ووٹ ہیں، تو جو لوگ فوت ہو گئے ان کے علاوہ باقی لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ کاسٹ ہونا کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے. اور بعض جگہوں پہ ایسا ہوا ہے، اور بعض جگہوں پہ وہاں پہ جو ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں جو کل شکایت کر رہے تھے چوہدری یاسین صاحب کہ جی میرے مخالف امیدوار کے جو ہے وہ ان کی جو اپنی یونین کونسل ہے یا ان کا اپنا پولنگ اسٹیشن ہے تو وہاں پہ 80% ووٹ کاسٹ ہو گئے، جبکہ موصوف کا خود جو ان کا پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ 96% جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. اس کا ثبوت بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پیش کیا تھا. تو آزاد کشمیر میں جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت ود دی سپورٹ آف فیڈرل گورنمنٹ اور جو وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی مدد سے جو ہے وہ ایک شفاف، فری اور فیئر الیکشن جو ہے ان کا انعقاد جو ہے وہ ممکن ہوا ہے. اور آزاد کشمیر کے عوام نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کا جو انہوں نے
اظہار کیا ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہاں پہ ایک منٹ میں یہ بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ یہ جو دھرنا راولا کوٹ میں موجود ہے، اگر آزاد کشمیر کی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی کہ اس دھرنے کو جو ہے وہ وہاں سے کلیئر کیا جانا چاہیے اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس تیسرے مرحلے میں آج ہی الیکشن ہونا چاہیے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز پوری طرح سے اس بات پہ قادر ہیں کہ وہ اس دھرنے کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس دھرنے میں اس جگہ پہ جو ہے وہ پہلے وہاں پہ انہوں نے بچوں کو بٹھایا ہوا ہے، عورتوں کو بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جا کے جو ہے وہ خود بیٹھے ہیں۔ اب وہ جو خواتین اور بچوں اور جو دوسرے شہریوں کو انہوں نے شیلڈ بنایا ہوا ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں جو ہے وہ یرغمال ہیں۔ میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی ہے کہ وہاں پہ جو بھی کوئی 3-4 ہزار لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ان میں سے کوئی 1% لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے مقاصد وہ ہیں جن کو آپ سندور فیز 2 کا اعلی کار کہہ سکتے ہیں۔ باقی لوگ جو ہے وہ ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ انوسنٹ ہیں، وہ محب وطن کشمیری ہیں، وہ آزاد کشمیر کے بھی جو ہے وہ محب وطن ہیں، اپنی اسٹیٹ کے ساتھ بھی اور وہ پاکستان کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے ان عناصر کو جو دشمن کے ورغلاوے میں آ کے جو ہے وہ جنہوں نے اس قسم کا وہاں پہ فساد اور حالات جو ہے وہ پیدا کیے ہیں، ان کو علیحدہ کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ کام جو ہے، آزاد کشمیر کی منتخب حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوگا وہ زیادہ بہتر انداز سے کرنے کے قابل ہوگی، تو اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ اگلے 16 میں اور پولنگ اسٹیشن 179 میں یہ مسلم لیگ کے جو کارکن ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے اور ساتھ بیلٹ پیپر بھی چھین کے لے گئے ہیں، موڑے لگا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا LA 15 میں باغ پولنگ اسٹیشن پر جو لڑکوں کا اسکول ہے وہاں پہ بھی ان کا یہی سلسلہ ہے، اور پچھلی سیٹیں بھی اسی دھاندلی کے ساتھ جو ہے نا۔ یہ کل کتنے پولنگ اسٹیشن ہیں؟ کل کتنے پولنگ اسٹیشن ہیں؟ یعنی اگر 250-300-400 پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ ہو رہا ہے اور 2 جگہ سے یا 3 جگہ سے اگر کوئی شکایت پیدا ہوئی ہے اور وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور QRI پہنچ کے اس کو ریزالو کروا رہی ہے یا کروا چکی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ شکست کے خوف سے جو ہے وہ اب ہلکی آنچ کے اوپر جو ہے نا وہ دھاندلی کا بیانیہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے صبح 9 بجے کا، جس طرح سے امیر مقام صاحب نے کہا، اور اس کو وہ چلا رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہمارے حق میں آ گیا پھر خاموشی ہے، اگر حق میں نہ آیا تو پھر کہیں گے دیکھیں جی ہم تو پہلے کہہ رہے تھے دھاندلی ہوئی ہے۔ شاید کر بات یہ ہے کہ جو جیت جائے نا کہ امیدوار جیت جائے تو پھر کہتے ہیں یہ ووٹ ٹھیک ٹھاک ہوا ہے، اور جس جگہ ہار جائے تو کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو ایک عجیب بات ہے اتنے بڑی لیڈروں سے اور بڑی پارٹی سے اس طرح باتیں سننا میرے خیال میں نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے، نہ پاکستان کے لیے اور نہ کشمیر کے لیے۔ جہاں جگہ وہ جیت جائے، یہ بات تو ہم نے کی ہے کہ بعض لوگ ابھی کئی آپ کے سامنے بھی آ رہے ہیں، وہی میڈیا بھی ہے، سارے لوگ بھی ہے، ایڈوانس میں بھی دیکھ ہے، ابھی بھی دیکھ رہا ہے، مگر اس کا وہی اس سے کیا حاصل ہونا ہے میرے تو کم از کم ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ ان کے سے کیا مل رہا ہے۔ رات کو لیٹر ٹیپ پر اور صبح سے 9 بجے سے ایشو کرانا سٹارٹ کیا ہے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہیں، آپ میڈیا کے دوستوں کو، آپ میڈیا کے دوستوں کو جو ہے وہ جو ہماری بہن شیری رحمان صاحبہ آج بھی وہی جو ہے نا وہ اس بیانیے کو آہستہ آہستہ ہولے ہولے جو ہے نا اس کو چلا رہی ہیں، تو وہ جس دن 2 اگست کو الیکشن تھا
تو اس دن بھی انہوں نے یہ بیانیہ چلایا تھا. اور یہ بات صرف انہوں نے نہیں, یہ بات محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہی کہ ہمارے ایم این اے کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا ہے. وہ کدھر ہے وہ ایم این اے جو زخمی تھا؟ میڈیا کو اسے پوچھنا نہیں چاہیے؟ میڈیا پوچھے نا ان سے کہ جی اس ایم این اے کو پیش کریں جس کا بازو اڑ گیا ہے, ہاتھ اڑ گیا ہے یا انگوٹھا اڑ گیا ہے جی. تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا ایک کارکن جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے, وہ کدھر ہے؟ وہ اس کی ایف آئی آر, اس کا کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ. تو معاملہ یہ ہے کہ میڈیا کو جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر سوال جو ہے وہ اٹھانا چاہیے. شیری رحمان صاحبہ اس دن سارا دن یہ کہتے رہے کہ یہ دیکھیں جی یہ اپنا پولنگ اسٹیشن کا عملہ ہے, یہ دیکھیں جی وہ ٹھپے لگانے جا رہے ہیں, ٹھپے لگا کے آ رہے ہیں. ویسے وہ لوگ چل رہے تھے ان کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے تو وہ چلاتے رہے. اس حلقے سے یہ 1213 ووٹوں سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہو, جہاں پہ ٹھپے لگ رہے ہوں, وہاں سے کوئی 1200 ووٹوں سے بھی جیتنے دیتا ہے کسی کو؟ تو یہ سوال اٹھائے جانے چاہیے. یہ بھی ساتھ سوال اٹھائیں گے رانا صاحب کہ پہلے بھی آپ نے پہلی دفعہ جب وہاں پہ الیکشن ہوئے تو آپ نے پیشن گوئی کی تھی, دوسری دفعہ کی ہے وہ بھی پیشن گوئی, ماشاء اللہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ یہ پیشن گوئی بھی ذرا کر دیں کہ شام تک آپ کی سیٹیں کتنی ملیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہم 2 سیٹوں کے اوپر بڑے پر امید ہیں, لیکن جن سیٹوں کے اوپر الیکشن نہیں ہو رہا ان میں بھی ہمارے بڑے مضبوط امیدوار ہیں. اور ہمیں جو یہ تیسرے مرحلے کا الیکشن جو کہ 10 سیٹوں پہ ہونا تھا, ایک سیٹ کے اوپر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فوت ہو گیا تو وہ اسمبلی میں چلا گیا. اب یہ تقریباً 7 سیٹوں میں جو ہے وہ اسمبلی میں چلا جائے گا. تو جب یہ مکمل ہوگا تو ہمیں انشاءاللہ تعالی 5 سے 6 سیٹوں کی جو ہے وہ امید ہے. اور اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے 45 کے ایوان میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ 24 کا نمبر جو ہے وہ حاصل ہے. اسپیشل سیٹیں اگر شامل کریں تو 53 کے ہاؤس میں ہمارے پاس 30 ووٹ اس وقت ہیں. 53 کا نا 53 کا اگر ٹوٹل ہو تو ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ یعنی 31 کا فگر ہے. اور 36 کا نمبر جو ہے وہ 2/3 ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس پونچھ کے ڈویژن کے الیکشن جب یہ ضمنی بھی ہو جائیں گے تو وی شیل ریچ ٹو دی 2/3 میجورٹی انشاءاللہ.